ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ ہوا یہ ہے کہ 35 کلومیٹر کا پنڈی رنگ روڈ جو ہے وہ اربوں روپے کی غیر شفافیت کے بعد اٹک بائی پاس بن چکا ہے، اور اس میں کئی نامور بیوروکریٹس کے اور سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں، اور جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی ان کا دبے لفظوں میں ذکر ہے، جبکہ ایک مشیر اعلیٰ زلفی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور غلام سرور خان جو وزیر ہوابازی ہیں وہ اکڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری تو ایک انچ زمین بھی اگر ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ بہرحال جو اس میں سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک نامعلوم شخص نے وزیر اعظم کو ٹیکسٹ میسج کیا یا ٹیلی فون کیا اور وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ یہ کوئی راجن پور میں یا کہیں ڈیرہ غازی خان میں بڑھنے والی بائی پاس نہیں تھا یا رنگ روڈ نہیں تھی، یہ تو اسلام آباد راولپنڈی میں کے اندر تھی، وزیر اعظم کے ناک کے عین نیچے، اور وزیر اعظم کو ایک نامعلوم شخص کے ٹیکسٹ میسج پر کارروائی کرنی پڑی۔ اور فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے کھائے نہیں ہیں، اربوں روپے بچا کے دیے ہیں۔ اگر یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو شاید اس پر لوگ چیختے چلاتے، لیکن انکوائری تک بھی نوبت نہ آئی۔ ہم نے انکوائری شروع کرائی ہے جناب، اور ہم نے یہ پیسے بچا کے دیے ہیں۔ بہرحال بات کچھ بھی ہے، لیکن بہت ساری باتوں کو جنم دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو تڑکا لگ رہا ہے مہنگائی کا، بے روزگاری کا، بیکاری کا، گراں فروشی کا، اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے بعض لوگوں کو آٹا، چینی، پیٹرول کے نام پر حکومت کو بدنام کرنے کی وجہ بننے کا، تو اس پر کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس سے عام آدمی کی زندگی یا عام آدمی کی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اور ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بڑے چاؤ سے، بڑے ارمان سے، بڑی کہتے ہیں نا کہ بڑی کوششوں سے جنہوں نے عمران خان کو لائے تھے، اور جن کا خیال تھا کہ خان آئے گا تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں عمران خان کی محبت جو ہے وہ بددلی کا شکار ہو گئی ہے۔ شکر یہ ہے کہ وہ نفرت میں نہیں بدلی ابھی، اور یہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ نفرت میں نہیں بدلی۔ اور اس بددلی کو، عام آدمی کی بددلی کو دور کرنے کے لیے جو راستے اس وقت دستیاب ہیں وہ ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا، اشیاء خردونوش کی قیمتوں کا کم کرنا، یوٹیلٹی بلز کی قیمتوں کو بہت نیچے لے جانا جو عام غریب آدمی کی جیب تک پہنچے۔ اور اگر یہ سب کچھ خان کر لے تو پھر اس لوگوں کے دلوں میں وہ ایک تارہ نظر آئے گا، لیکن اگر وہ یہ سب کچھ نہ کر سکے، خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ بددلی نفرت میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ 1988 میں جنوبی پنجاب سے ایک فارورڈ بلاک چودھری منظور صاحب نے بنایا تھا، جس کے سبب حالات و واقعات کے بالکل برعکس میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت گزرنے کے بعد ایک اور فارورڈ بلاک بنا تھا، اور وہ بھی جنوبی پنجاب سے بنا تھا، اور اس فارورڈ بلاک نے بھی حکومت کی چولیں اکھیڑ دی تھی، اور منظر اقتدار پر وقت سے پہلے بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ اور آج پھر عجیب یہ اتفاق ہے کہ ایک نیا فارورڈ بلاک بن رہا ہے، اور اس فارورڈ بلاک کی ابتدا بھی جنوبی پنجاب سے ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فارورڈ بلاک بنانے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں جنہیں اچیو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ موجودہ فارورڈ بلاک جو ہے ان تمام پرانے فارورڈ بلاک سے بالکل مختلف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی عین سے جیم نکل آئی ہے، اور یہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ جو مسلم لیگ نون سے میم اور شین نکال رہے تھے، الٹا ریورس گیئر رکھ کر ان کی عین سے جیم نکل رہی ہے، اور نکل بھی اس خوبصورت طریقے سے رہی ہے کہ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، برملا اظہار کرتے ہیں
کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم جماعت کے پابند ہیں، اور حلف جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں جہانگیر خان کے ہم ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ڈنر بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، اور اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ انہوں نے اسمبلیوں میں اپنے پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کر دیے ہیں۔ اور یہ سب کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ اور ایک گروپ ہے جو عمران خان اور جہانگیر ترین خان کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے، اور یہی وہ گروپ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب اگر میں شخصیت کے لحاظ سے بتاؤں تو میں نے جتنا ابھی تک جہانگیر ترین خان کو پڑھا ہے، اور بحیثیت ایک رپورٹر کے، ان کی ازدواجی زندگی سے لے کے ان کی سیاسی زندگی تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج وہ بہت برے حال میں ہے۔ روٹی 8 سے جمپ لگا کر 12 روپے پر پہنچ چکی ہے، اور نان 18 سے 19 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ آپ بتائیں کہ عام آدمی کیسے روٹی کھائے گا، خود کیا کھائے گا اور بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا؟ یہ چیزیں عام آدمی جب محسوس کرتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، 11 تقریباً ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ان میں کسی جگہ بھی تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ عوام کا پیغام تھا کہ ہم آپ سے پیار کرتے تھے، ہم بد دل ہو گئے۔ شکر کریں کہ ابھی عوام کے دلوں میں عمران خان کے لیے نفرت نہیں ہوئی۔ جب نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تو انقلاب آ جاتے ہیں، دھرنے، جلسے، جلوس، اور عوام کے اندھے جلوس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی طاقتور چیز طاقتور سے طاقتور بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن ابھی عوام کے دلوں میں بددلی آئی ہے۔ خان کا یہ سب سے اہم اور سب سے اہم مشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے دلوں میں یہ بددلی ختم کر کے اپنا پیار دوبارہ زندہ کرے، اور اس پیار کو زندہ کرنے کے لیے اسے 3 راستے ہیں۔ پہلا، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو بالکل عام غریب مزدور کی جیب تک لانا، یوٹیلٹی بلز کو غریب آدمی کی پاکٹ کے مطابق لانا، اور ان کو تحفظ دینا، ان کے لیے نوکریاں پیدا کرنا۔ آپ دیکھیں، آپ اخباریں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ روز خودکشیوں کی خبریں چل رہی ہیں۔ بھائی، عمران خان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی۔ خان کو اپنے وہ وعدے پورے کر کے دکھانے ہوں گے، اور اس سلسلے میں انہیں اب راتوں کی نیندیں حرام کرنا ہوگی، اور یہی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے ہے۔ اسے آپ سوچیں، اور اپنے دماغ سے سوچیں، اپنے سیاسی نقطہ نظر سے سوچیں، اور آپ انجوائے کریں گے کہ یہ بات ایسے ہے۔ آنے والے دن پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی حکمرانی میں انتہائی اہم ہیں، اور یہ عمران خان کی بصیرت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے انہیں صحیح کر دیں گے۔ آخر میں ایک گزارش ہے آپ سے کہ برائے کرم میرے اس پروگرام کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اس کے لیے میں آپ سب کا انتہائی احسان مند ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔